جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، وہ توڑیں آئینہ، وہ توڑیں آئینہ، ہم آئینہ خانہ بنا دیں۔ یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا۔ ساتھیوں، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں کیونکہ معاملہ ہی کچھ اس طریقے کا ہے۔ کل بھوپال سے جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی نے ایک بیان دیا کیونکہ وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی نے بیان یہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ظلم ہوگا تب تک جہاد جاری رہے گا۔ اب جہاں جہاد کا نام مولانا محمود مدنی نے لیا اور اس کے بعد پورا راجنیتک جو ماحول ہے وہ گرما گیا، جو مین اسٹریم میڈیا کا جو پورا ماحول ہے اس میں مانو ایک طریقے سے جہاد نام کو لے کر کے بھوچال آ گیا۔ سبھی راجنیتک پارٹیوں نے اپنے اپنے جو اس کے جڑے خیالات ہیں، اپنے اظہار ہیں، جہاد کو کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے بیانات جاری کرنے شروع کر دیے۔ تو جہاد کے معنی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا محمود مدنی کے اس بیان کو سمجھنے میں لوگوں سے کہیں نہ کہیں کچھ بھول ہو رہی ہے، یا انہوں نے اس چیز کو سمجھنے میں زیادہ جلد بازی کر دی کہ جہاد کے معنی صرف اسی چیز کے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کسی کے اوپر ظلم زیادتیاں کرو یا لڑائی جھگڑا کرو یا دنگا فساد کرو۔ کیونکہ آگے انہوں نے اپنے بیان میں کئی طریقے کی اس کی باتیں بھی کہی ہیں، وہ بھی آپ کو پورا بیان سننے کی ضرورت ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3، ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی سیاست کا کوئی تصور موجود نہیں، وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں،
ہم ہی رنگ ہیں، ہم ہی نور ہیں. ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے. نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے. وہ توڑیں آئینہ، وہ توڑیں آئینہ، ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے. یہ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں. لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے. کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی. اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں. مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، مال اور جان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ابھی بھی کہتے ہیں ساری دنیا میں تمہاری کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ ہم خاص ہیں نا، آزمائش تو ہماری ہوگی. کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ درا حال ہے کہ تم پر ان لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. انہیں تنگی اور سختی پیش آئی، انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اور جو لوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سن رکھو اللہ کی امداد یقیناً قریب ہے انشاءاللہ. تفسیر ماجدی جلد اول صفحہ 400. اس آیت میں مومنین کو بشارت اور تسلی دی گئی ہے، اور حقیقت کا بیان آ گیا کہ مجاہدات سے گھبرانا اور بددل نہیں ہونا چاہیے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. گلستان میں شریک صحبت اہل چمن ہم ہیں، بس اتنی بات پر کیوں قابل دار و رسن ہم ہیں. جواب ظلم دیتی جا رہی ہے اپنی مظلومی، ادھر تلوار رنگی ہے ادھر رنگی کفن ہم ہیں. خزاں سے کب کی بنیادیں گلستاں گر چکی ہوتی، مگر یہ خیریت ہے زیر دیوار چمن ہم ہیں. اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں لیکن فرق کتنا ہے، وقار انجمن تم ہو وبال انجمن ہم ہیں.